غزہ میں 7 اکتوبر سے لے کر شدید لڑائی جاری ہے، اور اب تک اس لڑائی میں جو آفیشیل فگرز آ رہے ہیں منسٹری آف ہیلتھ غزہ کی طرف سے، وہ تو تقریباً 21,000 سے زیادہ آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ہزار لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ غائب ہیں، یعنی جن سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، فیملیز ہیں، ان کا نہیں ہو پا رہا۔ تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ غالباً 30,000 کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہوں گے اب تک اس جنگ کے اندر۔ اچھا، اس کے چلتے اب ہوا یہ کہ کئی مرتبہ سیز فائر کی کوششیں کی گئی، کئی مرتبہ کئی طرح کے پلانز جو ہیں وہ ٹیبل پہ رکھے گئے، دونوں پکش جو ہیں حماس والے اور اسرائیلی دونوں کو منانے کی کوششیں کی گئیں دنیا کی مختلف فورسز کی جانب سے۔ خاص طور پر قطر اور ایجپٹ نے اس میں بڑا رول پلے کیا ہے، اور انہوں نے سیز فائر کے حوالے سے کافی کوششیں کی ہیں۔ اب پچھلے دنوں اسماعیل ہانیہ صاحب جو کہ حماس کے پولیٹیکل چیف ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایجپٹ پہنچے تھے ایک رائل جہاز کے اندر۔ اب وہ کون سے ملک کا رائل جہاز ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی، لیکن ایک رائل جہاز کے اندر وہ ایجپٹ پہنچے تھے۔ لیکن ایجپٹ کے اندر پھر وہ ملاقات جو تھی ان کی، مطلب کہا یہ جا رہا تھا کہ اسرائیلی بھی آئیں گے اور ادھر سے یہ بھی آئیں گے حماس والے، تو کوئی سلیوشن نکلے گا، لیکن وہ مذاکرات فیل ہو گئے تھے۔ البتہ اب آج ایک بہت بڑی نیوز آ رہی ہے سیز فائر کے حوالے سے، اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی ایجپٹ سے آ رہی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اچانک سے آج ایجپٹ کے اندر حماس کے ٹاپ آفیشلز پہنچ گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسری سائڈ سے بھی آفیشلز کے آنے کی سمبھاونائیں ہیں۔ ایک ڈیٹیلڈ پلان ترتیب دیا گیا ہے، اب اس پلان پہ کس حد تک عمل ہوتا ہے کس حد تک عمل نہیں ہوتا یہ تو ہم آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن حماس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ نرمی اس پلان کے اوپر دکھائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پلان میں جو سیز فائر کی کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ان کے نیریٹو سے میچ کرتی ہیں۔ پہلے جو سیز فائر کی کنڈیشنز جو اسرائیل نے لگائی تھیں وہ یہ تھیں کہ حماس انکنڈیشنلی سرنڈر کرے، ڈس آرم کیا جائے غزہ کو، اور ہوسٹیجز کو چھوڑا جائے، بالکل سارا کچھ۔ اس کے بعد بھی حماس کی کوئی پریزنس وہاں پر نہیں ہوگی، اس طرح کی کنڈیشنز جو ہے اسرائیل نے لگائی تھی سامنے، تو کیٹاگوریکلی حماس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ لیکن اب جو کنڈیشنز سامنے آ رہی ہیں اس نئے پلان کی، وہ یہ آ رہی ہیں کہ 3 اسٹیجز ہوں گے جنگ بندی کے، 3 اسٹیجز۔ پہلی اسٹیج میں مکمل طور پر جنگ بندی ہوگی دونوں سائڈز کی، نہ وہ گولی چلائیں گے اسرائیل والے، نہ یہاں سے یہ گولی چلائیں گے حماس والے۔ اور اس مکمل جنگ بندی کے دوران جو سیویلین ہوسٹیجز اسلامک جہاد اور حماس کے پاس ہیں وہ ریلیز کر دیے جائیں گے، اور یہ 1 ہفتے کی جنگ بندی ہوگی، تمام جو سیویلین ہوسٹیجز ہیں یہ ریلیز کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو دوسرا ہفتہ ہوگا، دوسرے ہفتے کی جو جنگ بندی ہوگی، اس میں تمام جو فیمیل پرزنرز ہیں اسرائیلی ملٹری کی، جو فیمیل پرزنرز حماس اور اسلامک جہاد کے پاس ہیں وہ ریلیز کر دی جائیں گی، اور ادھر سے اسرائیلی جیلوں میں جو فیمیل قیدی ہیں تمام وہ ریلیز کر دی جائیں گی، اور یہ 1 ہفتے کی سیز فائر ہو سکتی ہے یہ بھی، یعنی یہ 2 ہفتوں کی سیز فائر ہو گئی۔ اور تیسرا اور آخری جو مرحلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اسرائیلی فوج جو ہے مکمل طور پر غزہ سے نکل جائے گی، اور اس کے بدلے میں حماس اور اسلامک جہاد جو ہیں یہ تمام ریمیننگ اسرائیلی میل سولجرز جو ہیں ان کو رہا کر دیں گے۔ تو یہ 3 اسٹیجز کا ایک پلان سامنے آیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوگا پوسٹ وار پلان۔ پوسٹ وار پلان کا یہ انہوں نے پروپوزل دیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کے جتنے بھی فریکشنز ہیں، کوئی باہر کی فورس نہیں، فلسطینیوں کے جتنے بھی فریکشنز ہیں، اس میں فلسطینی اتھارٹی ہے، اس میں حماس خود ہے، اس میں اسلامک جہاد ہے، اور دیگر بھی جو چھوٹے بڑے فریکشنز ہیں، ان سب کی ملا کے ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنے گی، یعنی ان کے آفیسرز یہ اپوائنٹ کریں گے مختلف منسٹریوں میں، یہ خود کریں گے، حماس بھی کرے گا اور دیگر جو ہیں وہ بھی کریں گے، اور یہ مل کے غزہ کو گورن کریں گے اگلی الیکشنز تک۔ اور اگلی الیکشنز کی ڈیٹ بھی دے دی جائے گی 1 سال یا 1.5 سال میں جب بھی ہوگا، تو تب تک یہ حکومت جو ہوگی وہ غزہ کو رن کرے گی، اس میں سب کے ممبران ہوں گے۔ اب اس پہ حماس والوں نے سافٹنیس دکھائی ہے کیونکہ اس میں انکلوسیونیس ہے، پارٹیسپیشن ہے فلسطینی فریکشنز کی، تو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر ہمارے ہی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، اگر ہمارے ہی لوگ اس کو گورن کریں گے تو وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود دس۔
تو اس پہ ایک امید کی کرن جاگی ہے کہ شاید یہ جو سیز فائر کا ایک نیا پلان دیا گیا ہے ایجپٹ کے اندر، جس پہ بات چیت ہو رہی ہے بائی دا وے، اور ایز آئی سیڈ حماس کے ٹاپ کے آفیشلز وہاں پر پہنچ چکے ہیں، تو اس پہ ایک امید دکھائی جا رہی ہے کہ شاید یہ جنگ جو ہے وہ اپنے خاتمے کی طرف بڑھے۔ یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں آپ دا گارڈین میں پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے آج اسٹوری لگائی ہے اس پہ کہ حماس لیڈرز اٹینڈ ایجپٹ ٹاکس ایز اسرائیلی اٹیکس پش ڈیپر انٹو غزہ۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ وہاں پر جو ہارڈ لائنرز ہیں نیتن یاہو کی گورنمنٹ کے، وہ ایلیمنٹس جو کہ کٹر زائنسٹ ایلیمنٹس ہیں، وہ اس پروپوزل کے خلاف ہیں، تو بادھا ضرور ہے اس میں، ہارڈلز ضرور ہیں، دیکھتے ہیں یہ فارمولا اڈاپٹ ہو پاتا ہے یا نہیں۔ امریکہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے گرین سگنل ہے۔ دا گارڈین کہتا ہے مزید کہ دی ٹاکس ان کائرو آن فرائیڈے، یعنی آج کے دن کی ڈیولپمنٹ ہے، the talks in Cairo on Friday were being held to discuss a new proposal for ending the war. The three-stage plan put forward by Egypt would entail an initial cessation of hostilities for at least a week and the release of all remaining Israeli civilian hostages held in Gaza. And then a week in which female Israeli soldiers would be released in return of Palestinian prisoners in Israeli jails. And finally, a month-long negotiation period for the release of male soldiers in exchange for Israeli withdrawal. The proposal provides for a Palestinian government of technocrats after talks involving all Palestinian factions, which would be responsible for governing and rebuilding in post-war Gaza. اس میں حماس کی پارٹیسپیشن ہوگی، ایز آئی سیڈ کہ وہ بھی یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جو بھی بنے گی اس میں وہ بھی موجود ہوں گے، وہ بھی سلیکٹ کریں گے کہ یہ بندہ ہونا چاہیے اس پوسٹ پہ، یہ بندہ ہونا چاہیے، تو وہ اس پہ سیریس ضرور ہیں حماس والے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے پریشر کے سامنے اسرائیل سرنڈر کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ نیتن یاہو کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے اس جنگ سے۔ اگر یہ جنگ اس طرح سے ختم ہوتی ہے نا جس طرح سے یہ پلان دیا گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا نیتن یاہو کو پولیٹیکلی نقصان ہوگا، اور اس کی اپنی گورنمنٹ یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا۔ تو وہاں سے جو جیسے ان کا فائنانس منسٹر سموٹریچ ہے وہ، یا پھر اتمر بن گویر جو ان کا ایک ٹاپ کا آفیشل ہے، اس طرح کے جو ہارڈ لائنر ایلیمنٹس ہیں وہ یہ ضرور بیانات دے رہے ہیں کہ نہیں جنگ کنٹینیو رہے گی جب تک حماس ختم نہ ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس طرح کی بیانات وہاں سے آ رہے ہیں ضرور۔ لیکن اگر امریکہ یہاں پر سیریسنس دکھاتا ہے تو اس پروپوزل کے امپلیمنٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔